السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیرنگ اسٹوڈیو اور میں ہوں وکیل بلوچ۔ حسب سابق آج بھی ہم آپ کی ملاقات ایک شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں، ایک ایسی شخصیت جو علم و ادب میں ایک نام رکھتی ہے۔ آج میرے ساتھ ہیں جناب غلام مرزا بٹو صاحب، جنہوں نے MSc فزکس کی ہے، LLB کیا ہے، گورنمنٹ سٹی ہائی اسکول بہاول نگر میں سائنس ٹیچر ہیں۔ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ پڑھنے لکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کچھ کتابیں بھی تصنیف کی ہیں، اس حوالے سے بھی ان سے بات ہوگی۔ انگلش گرامر انہوں نے لکھی ہے جو ایک خاصی مقبول کتاب ہے۔ تو بٹو صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بٹو صاحب، آپ نے فزکس میں ماسٹرز کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قانون کی تعلیم حاصل کی، آپ نے LLB کیا، تو کتاب کی طرف جب آپ آتے ہیں تو آپ انگلش گرامر لکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربانی، آپ تشریف لائے، بڑی خوشی ہوئی۔ اگر آپ کو اچھا استاد مل جائے تو آپ ایک اچھے طالب علم بن سکتے ہیں۔ 1986 87 88 میں جب میں 8ویں 9ویں 10ویں کلاس گورنمنٹ ہائی اسکول لالے کا اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے ایک عظیم استاد ملے جن کا نام حاجی منظور احمد ریاض صاحب، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر۔ انہوں نے اپنے دور میں ایزی ٹیسٹ پیپر لکھا اور وہ بڑا کمال کا ٹیسٹ پیپر تھا۔ انہوں نے ہمیں 3 سال ایزی انگلش ٹیسٹ پیپر پڑھایا اور وہ ٹیسٹ پیپر اتنا کمال کا ٹیسٹ پیپر تھا کہ وہ گرامر اس کے اندر بڑی کمال کی تھی۔ میں نے وہ ٹیسٹ پیپر اس وقت جب طالب علم تھا، 8ویں 9ویں 10ویں 3 سال انہوں نے ہمیں باقاعدہ ایک پیریڈ لے کے پڑھایا، تو میں نے وہ ٹیسٹ پیپر حفظ کر لیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری میں نے گرامر کو پڑھا ہے، آکسفورڈ گرامر کو پڑھا، آکسفورڈ ڈکشنری کو پڑھا، اور اس کے علاوہ پاکستانی اور غیر ملکی 150-200 گرامر کو تقریباً پڑھا، اور پچھلے 15-20 سال میں نے لگائے، اور مجھے اس گرامر سے دلچسپی تھی، اس لیے میں نے گرامر کی کتاب ہی لکھی ہے۔ آج کے دور میں نا کتاب کی اشاعت بھی ایک بڑا جانگسل مرحلہ ہے، تو یہ کتاب کیسے چھپی، اشاعت اس کی کیسے ممکن ہوئی، اور شائع ہونے کے بعد اس کا کیا رزلٹ رہا، اس بارے میں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ یہ تقریباً میں نے 2010 سے لکھنا شروع کیا، 2017 تک یہ مکمل ہوئی، اور 2017 کے بعد آج اس کے 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، یہ تیسرا ایڈیشن بھی آ چکا ہے۔ تو یہ بڑی کامیاب گرامر جا رہی ہے، لوگ اسے بڑے شوق سے پڑھ رہے ہیں، یہ بڑی دلچسپ ہے اور آسان ترین زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ صحیح سر، اس میں ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بازار میں موجود انگلش کی بہت ساری گرامرز موجود ہیں، بہت سارے لوگوں نے لکھی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر تو خصوصی طور پہ اس پہ کام کرتا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ کوالیفائڈ اور تجربہ کار آدمی رکھے ہوتے ہیں ان کو مرتب کرنے کے لیے۔ آپ کی گرامر جس طرح میرے ہاتھ میں ہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کے تقابل میں آپ کی گرامر کی انفرادیت کیا ہے، کیا خاص ہے اس میں؟ ہزاروں گرامریں مارکیٹ میں موجود ہیں، ہر رائٹر نے اپنی محنت کی ہے، میں نے بھی اپنی محنت کی ہے، لیکن میری گرامر آسان ترین زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ میں نے اس کو الفابیٹ سے شروع کر کے سنٹینس، پارٹس آف سنٹینس، پارٹس آف سپیچ، پھر ہر پارٹس آف سپیچ کا ایک پورا چیپٹر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک بہترین چیپٹر میں نے اسپیلنگ کا ڈالا ہوا ہے۔ اکثر بچے رائٹنگ میں غلطیاں کرتے ہیں، جیسے ہم لکھتے ہیں ٹریولنگ، ڈبل ایل لگانا ہے، سنگل لگانا ہے، کنٹرولنگ، ڈبل ایل لگانا ہے، سنگل لگانا ہے، ٹریفکنگ، ڈبل ایف لگانا ہے، سنگل لگانا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہاں ڈبل لگانا ہے، کہاں سنگل لگانا ہے۔ تو یہ اسپیلنگ کا چیپٹر اس میں بڑا کمال کا میں نے لکھا ہوا ہے۔ رائٹنگ میں ہم کیپٹل لیٹرز کی غلطی کرتے ہیں، وہ بڑا کمال کا ہے، اور آرٹیکل اے این دی کا استعمال ہے، اس میں بھی غلطیاں اکثر کرتے ہیں، وہ بڑا کمال کا چیپٹر لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بعض ایسے بھی سوالات ہیں جب بچے انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں میڈیکل کا، تو ان کو پتہ نہیں چلتا، جیسے آن من اوپر ہے، ابو من اوپر ہے، اوور من اوپر ہے، ہائی من اوپر ہے، تو کون سا لفظ کہاں ٹیک کرنا ہے، انڈر نیچے، بلو نیچے، ڈاؤن نیچے، تو کون سا لفظ کہاں ٹیک کرنا ہے۔ یہ بچے انگلش میں دلچسپی نہیں رکھتے، چونکہ فزکس کیمسٹری بایو میتھمیٹکس کی ٹیوشن پڑھتے ہیں، اور انگریزی گرامر کی توجہ ہے ہی نہیں کسی کی
दिलचस्पी नहीं है, तो इसीलिए बच्चे ज़्यादातर हमारे जो एंट्री टेस्ट मेडिकल का देते हैं तो वो ग्रामर में फेल होते हैं और उनका मेरिट नहीं बनता। मेरी ग्रामर के अंदर वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं। मैंने तकरीबन बच्चों के नज़रियात को देखते हुए, बच्चों की ज़रूरत को देखते हुए वो सारी चीज़ें तकरीबन इसमें शामिल कर दी हैं। इसके अलावा इसमें जो मैंने टेंसेस लिखे हैं वो बड़े कमाल के लिखे हुए हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बड़े कमाल के लिखे हुए हैं। जो मेरी ग्रामर में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है वो किसी और ग्रामर में नहीं है। मसलन एक फिक्रा है, वाई डज शी नॉट मेक टी, वो क्यों नहीं बनाती है, वाई इज टी नॉट मेड बाई, या चाहे उसके जरिए क्यों नहीं बनाई जाती है। तो इसको मैंने सिंपल तरीके से मैंने इसमें लिखा है, 3 चीज़ों की ज़रूरत है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मसलन शी मेक्स टी, टी इज़ मेड बाई हर, टी इज़ नॉट मेड बाई हर। इसको शुरू में ले जाएं, इज टी नॉट मेड बाई हर, वाई इज टी नॉट मेड बाई। तो ऊपर के सारे फिक्र को काट दे और नीचे वाला फिक्रा टिक कर दे। तो इस तरह एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मैंने अपनी ग्रामर में लिखे हैं और इस तरह की किसी ने ग्रामर की आज तक नहीं लिखी। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बड़े कमाल के लिखे हुए हैं। इसमें मैंने इंग्लिश को मैथमेटिक्स में चेंज किया। आप कहेंगे ये अंग्रेजी को कैसे मैथमेटिक्स में चेंज कर सकते हैं? जैसे ही सेज टू मी आई एम योर ब्रदर, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच का जो फाइल है उसके नीचे मैंने 1 लगाया हुआ है, रिपोर्टिंग स्पीच के मफूल के नीचे 2 लगाया हुआ है, और रिपोर्टेड में जाके यू और यू जहां भी नजर आए उसके नीचे 2 लगा दे, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो फर्स्ट पर्सन है उसके नीचे 1 लगा दे, और हालतों के मुताबिक आप 1 को 1 से मिला दे, 2 को 2 से मिला दे, तो आपको खपना नहीं पड़ेगा, परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह मैंने अंग्रेजी को मैथमेटिकली हल किया हुआ है। तो किसी ने अंग्रेजी को मैथमेटिकली आज तक हल नहीं किया। इसके अलावा एक मजमून की मदद से कई मज़ामीन लिखे जा सकते हैं, एक लेटर की मदद से 10 लेटर लिखे जा सकते हैं, और भी इसमें बड़ी कमाल की चीज़ें मैंने लिखी हैं। और ये आसान तरीन ज़ुबान में है, इसे तीसरी जमात से लेकर चाहे PhD तक का बंदा पढ़ ले तो इसे पढ़ सकता है। तो ये बड़ी कमाल की ग्रामर है। मैं समझता हूँ ऐसी ग्रामर किसी ने आज तक नहीं लिखी। जी। अच्छा, आपने इंग्लिश ग्रामर लिखी है, तो इंग्लिश सीखने के लिए जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की ट्यूशन भी पढ़ते हैं, तो जो इंग्लिश सीखना चाहता है जी उसके लिए आप मशवरा क्या देना चाहेंगे? हाँ, इंग्लिश कोई भी ज़ुबान सीखने के लिए उसकी ग्रामर सीखनी ज़रूरी है। तो अंग्रेज़ी सीखने के लिए इसकी ज़ुबान सीखनी ज़रूरी है। मैं यही मशवरा दूंगा कि मेरी ग्रामर सबसे ज़्यादा आसान है, इसकी ग्रामर को पढ़ें, पहले इस ग्रामर को पढ़ें, इसके बाद हायर लेवल की ग्रामर जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ें। तो ये कमाल की ग्रामर है, आसान तरीन है, हर बंदे को समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ क्या, कोई घर में मैट्रिक पढ़ा हुआ है, मर्द है या औरत है, तो अपने बच्चों को ये पढ़ा सकता है। इससे आसान ग्रामर आज तक किसी ने नहीं लिखी। और ये बहावलनगर और मिंचनाबाद की किसी भी दुकान से आप ले सकते हैं। मैंने 3 एडिशन इसके छापे हैं, ज़्यादातर मैंने दोस्तों को बांटी है, स्कूलों में बांट दी है, तो मैंने बेची नहीं है, ज़्यादा दोस्तों को बांटी है और लोगों में मोटिवेशन पैदा की है ताकि लोग इस किताब को पढ़ें, लोगों में दिलचस्पी बढ़े। हम देखते हैं कि हमारा बच्चा नर्सरी क्लास से जी गवर्नमेंट स्कूल में, ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा क्योंकि हमारी अक्सरियत जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में जाती है, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास जो है उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं या उनके लेवल के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे इंग्लिश ज़बान को बतौर ज़बान नर्सरी से शुरू किया जाता है और 10-12 साल इंग्लिश पढ़ने के बाद, हत्ता कि बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे कि मास्टर किया है और किया भी इंग्लिश ज़बान में, लेकिन उनको फिर भी उस तरह से इंग्लिश ना लिखना आती है, ना बोलना आती है, ना पढ़ना आती है। जबकि इसके मुकाबिल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स वाले 3 माह में आपको इंग्लिश बोलना सिखा देते हैं, या नमल यूनिवर्सिटी आपको 1 साल का डिप्लोमा करवा के इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सिखा देती है और आपको इंग्लिश आती है। तो ये एक तरफ 3 साल का शॉर्ट कोर्स है या 1 साल का डिप्लोमा है, और दूसरी तरफ हमारे 15-20 साल हैं और उन 15-20 सालों में भी हम इंग्लिश सीख नहीं पाते और हमारी अक्सरियत इंग्लिश में फेल होती है। ये किस नज़र से आप देखते हैं और क्या इसका हल है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। हर काम का कोई ना कोई माहौल होता है और माहौल से बंदा सीखता है। आप को मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, उसके बाद आपको फिर मैं असल सवाल का जवाब दूंगा। आपने देखा है कि सपेरा जब बीन बजाता है तो वो सांप को नचाता है, जबकि सांप के तो कान ही नहीं होते। क्या है कि बीन की जो वेव्स हैं, बीन की जो आवाज़ है, वो सांप की जो वेव्स हैं उसके साथ मैच करता है और उसको सांप को नचाता है, और इतने बड़े दुश्मन सांप को भी अपनी कैद में बंद कर सकता है क्योंकि वो एक सांप के लिए बीन है। तो इसी तरह से
انگریزی کیا مفتی میں آ جائے گی؟ انگریزی مفتی میں نہیں آئے گی. اس کے لیے بھی ماحول کی ضرورت ہے. انگلش پڑھانے کے ساتھ ساتھ انگلش بولنے والے بھی ہوں. میرے ایک استاد ہیں پروفیسر محمد عباس بلوچ صاحب، ڈگری کالج بہاول نگر سے ریٹائر ہو چکے ہیں. ہی از دا بیسٹ اسپیکر ان انگلش. کیوں؟ when he did his MA English from the Islamic University Bahawalpur, one lady, she was English lady, she went to university, she was needed a translator. Professor Abbas Baloch was selected as a translator. She made his accent well. That is why he is a good speaker. As you know that Benazir Bhutto, Bilawal and Imran Khan, they are good speaker of English because they were taught in the foreign university or they speak English. جب آپ کسی ماحول میں رہیں گے، اگر انگریزی ٹیچر بولتا ہے تو بچے بھی ٹیچر بولتے ہیں. یہاں تو ٹیچر 2-4 پیرے رٹا دیتے ہیں، اور 9ویں 10ویں میں نے یہ دیکھا ہے کہ 2-4 پیرے رٹا دیے اور وہ ٹرانسلیشن کرا دی. نہ گرامر پڑھائی، ٹینسز بچوں کو نہیں آتے، ایکٹیوائز پیسے ویسے نہیں آتے. بچوں کو بولنے کی دور کی بات، یہاں ایم اے انگلش کر کے لوگ جو ہیں وہ ان کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس نہیں آتا. انگریزی میں دلچسپی نہیں ہے. جب پروفیسر انگریزی نہیں بولیں گے تو بچوں کو کہاں سے آئے گی؟ تو یہ ماحول سے بنے گی. جب وہ آپ نے سوال کیا ہے کہ نمر یونیورسٹی ہے یا دوسری جو یونیورسٹی ہیں وہ 3 مہینے میں کورس کرا کے بندے کو اچھا اسپیکر بنا دیتی ہیں. تو ہم یہاں 1 مہینے میں میرے پاس اگر کوئی بچہ آئے تو میں 1 مہینے میں اسے انگلش اسپیکنگ سکھا سکتا ہوں. آگے رہی پروننسیشن کی بات، تو یہ ماحول کے ساتھ بنے گی. جب چونکہ ہم پنجابی لوگ ہیں، جب when we speak English, we open our mouth, our vocal cords disturb our voice. That is why we cannot speak English like the English people. English is the language of the English. یہ انگریزوں کی زبان ہے، تو انگریزوں کی طرح ہم نہیں بول سکتے. جیسے عربی عربیوں کی زبان ہے، تو عربی جیسے جتنا جو پاکستانی وہ عربیوں کی طرح تو عربی نہیں بول سکتے نا. تو انگریزی بھی ایسی ہے، ہم انگریزوں کی طرح ایز فٹ انگریزی نہیں بول سکتے. ہاں اگر کوئی باہر امریکہ برطانیہ میں رہ چکا ہے تو وہ انگریزی اس انداز سے بولے گا جو باہر ماحول اس کو ملا ہے. پاکستان میں تو ماحول ہی نہیں. یہاں ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم تو پنجابی بولتے ہیں اور پنجابی میں اپنا منہ پھاڑ پھاڑ کے بولتے ہیں. تو جب ہم منہ پھاڑ پھاڑ کے بولتے ہیں تو ظاہری بات ہے ووکل کارڈ ڈسٹرب کریں گے. تو اس لیے ہم صحیح انگلش نہیں بول سکتے. اگر ہمارے اساتذہ دلچسپی لیں، جیسے میں نے دلچسپی لی ہے، تو میں انگلش اسپیکنگ بولتا ہوں، کلاس میں بھی بولتا ہوں، تو میرے بچے بولتے ہیں. آپ ایسا کریں، آپ بچوں کو وہ ماحول دیں تو بچے انگریزی بولیں گے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ ٹیچر ہیں جی، پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، تو معاشرے میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں، پھر تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں. اگر روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور بندے کا خون نکل رہا ہو تو کیا آپ اس کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ یا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور وہ بندہ تڑپ رہا ہو تو آپ اس کو ایسے چھوڑ دیں گے تڑپتا رہے؟ نہیں، بلکہ آپ ایسا کریں گے، 1122 کو فون کریں گے، اس کی جان بچانے کی کوشش کریں گے اور جتنی ممکن ہو سکا اس کا علاج فوراً کروائیں گے. تو تعلیم کی اہمیت کے بارے میں ہمارے محبوب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 26 ستمبر 1947 کو جو فرمایا تھا، ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار پاکستان. تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. The world is progress so rapidly. دنیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ اگر ہم تعلیمی میدان میں وہ اہداف نہیں حاصل کریں گے جس کی ہمیں ضرورت ہے تو نہ صرف ہم دنیا سے یا اقوام عالم سے پیچھے رہ جائیں گے، ہمارا ہو سکتا ہے نام و نشان نہ مٹ جائے. تو تعلیم جو ہمارے قائد نے، جس نے پاکستان بنایا ہے، اس نے تعلیم کی اہمیت کو ایمرجنسی قرار دیا ہے. جیسے میں نے پہلے مثال دی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے، اگر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو کیا کریں گے. تعلیم کے لیے ایمرجنسی ہونا چاہیے. ہر بچے کے لیے، ہر گھر کے لیے تعلیم کو اتنی اہمیت دی جائے کہ جیسے کہ بندے کی جان نکل رہی ہے، اور ہر بچے کو ہر روز ہر وقت چیک کیا جائے، اور تعلیم پہ جتنا بھی پیسہ خرچ کیا جائے وہ کم ہے، اور تعلیم کی اہمیت کو کبھی اگنور نہ کیا جائے. یہ تعلیم کی اہمیت ہے جو ہمارے قائد نے فرمائی، اور یہی میں فرماؤں گا، یہی میں عرض کروں گا کہ تعلیم جو ہے یہ بڑی ضروری ہے. تعلیم کی وجہ سے ہی ساری ترقی ممکن ہے، ورنہ ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. ایک کتاب قرآن اور فزکس کے نام سے آپ نے لکھی ہے، اور قرآن اور فزکس کے نام سے ہی آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے جس پہ آپ کے ویڈیوز ہیں اس تعلق پہ. تو میں قرآن اور سائنس کا جو تعلق ہے اس پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا. اس پہ بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے نا اس پہ بات بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں. تو میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا تعلق ہے قرآن اور سائنس کا؟ ماشاءاللہ، بہت ہی کمال کا سوال آپ نے کیا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے سورۃ نحل 89 اس کی آیت میں یہ لکھا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف اس کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا ہے
اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے. تو آپ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے. میں سائنس ٹیچر ہوں تو میں ایٹم الیکٹران پروٹون کی بات کروں گا. تو قرآن میں مثقال ذرۃ، تو ذرہ ایک ایٹم کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے. اور آگے تھوڑا سا جا کے اسی آیت کو دیکھیں تو وہاں اکبر اصغر کا لفظ ہے. اکبر بڑا یعنی پروٹون کا ذکر ہے، اصغر چھوٹا یعنی الیکٹران کا ذکر ہے. تو قرآن کو جب آپ آگے پڑھتے جائیں سورۃ حدید میں جائیں تو وہاں ایک آیت ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز جو زمین و آسمان میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو جب قرآن میں لکھا ہوا ہے ہر چیز کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو یہ ایٹم جو ہے اس کے درمیان میں نیوکلس ہے، نیوکلس کے باہر الیکٹران موو کر رہے ہیں. تو وہ حقیقت میں الیکٹران موو نہیں کر رہا، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. جیسے قرآن میں ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند جو ہے وہ ایک حساب سے چل رہے ہیں. تو سولر سسٹم ہے فزکس کے اندر، جیسے آپ نے کہا ہے کہ سائنس کے حوالے سے بتائیں، تو کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن سے ثابت نہیں ہے. تو کائنات کی ہر چیز کا ذکر، جیسے میں نے سورۃ النحل 89 پڑھی ہے کہ ہر چیز کا مفصل بیان قرآن میں موجود ہے. بڑے دلچسپ ہے، اسی کو پڑھیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اب جیسے قرآن کی ایک اور آیت کریمہ ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ وَأَخْرَجَ خارج کر دے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین میں سے کش ثقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کا جب دن آئے گا، فورس آف گریوٹی ختم ہو جائے گی. جب فورس آف گریوٹی ختم ہو جائے گی، جس طرح کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ریت ہے اس کا آپ گلی کریں ایک پنا بنا دیں، اگر ریت کو سوکھا کر دیں اور چھوڑیں تو وہ ذرہ ذرہ ہو جائے گی. تو ایسے ہی زمین جو ہے اس کو ایک فورس آف گریوٹی نے کشش کیا ہوا ہے، کھینچا ہوا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا اس کی فورس آف گریوٹی ختم ہو جائے گی تو یہ چیز ذرہ ذرہ ہو جائے گی. اور پھر وہی قرآن جیسے کہہ رہا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، ایک دھواں کا شا نظر آ جائے گا. اور جو پانی ہے اس کو بھی ایک فورس نے پکڑا ہوا ہے، وہ H2O پانی کا فارمولہ ہے. تو ہائیڈروجن کے دو ایٹم مل کے اور آکسیجن، اس نے ایک فارمولہ ہے، اس نے فورس آف گریوٹی کی وجہ سے یہ زمین پہ کشش اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہے. تو جب یہ اس کے اندر فورس آف گریوٹی ختم ہو جائے گی، ہائیڈروجن علیحدہ ہو جائے گی، آکسیجن علیحدہ ہو جائے گی. یہ دونوں گیسیں ہیں، ہائیڈروجن آگ لگانے میں مدد دیتی ہے، آکسیجن آگ لگانے میں مدد دیتی ہے، ہائیڈروجن کو آگ لگ جاتی ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اتنی گرمی ہوگی، اتنی ہیٹ ہوگی، سورج کو بھی لپیٹ لیا جائے گا. تو پھر یہ ساری ہیٹ ہوگی اور یہ دونوں گیسیں خطرناک قسم کی صورتحال اختیار کر جائیں گی اور یہ بڑی آگ ہوگی، یہ دھماکہ ہوگا جس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں. تو قرآن کو غور سے پڑھو. قرآن کے اندر قرآن ساری جو ہے کائنات کے بارے میں ہے. تو جو کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے بارے میں غور کرو، سوچو سمجھو. تو کئی جگہ پہ لکھا افلا ینظرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہیں؟ افلا یتدبرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو قرآن پہ غور کرو، مشاہدہ کرو، دیکھو، سوچو سمجھو. تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے. جیسے میں نے پہلے آیت کریمہ بتائی ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ. اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں بشارت ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے. تو آپ بھائی قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ غور کرو، انشاءاللہ کائنات کی ہر چیز کا آپ کو پتہ چلے گا. بہت شکریہ سر. جی ناظرین، آج جناب غلام مرزا بھٹو صاحب سے ہماری بات چیت اختتام کو پہنچی. امید ہے آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے فائدے کا باعث ثابت ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.